السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ود عدنان سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آج ہم دیکھیں گے غزوہ تبوک، ایمان افروز واقعات کا مرکہ۔ آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ جنگ موتا میں اہل اسلام کی کامیاب حکمت عملی سے صلیبی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اس کے چند ماہ بعد رمضان 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ قیصر روم نے مسلمانوں کو جنگ موتا میں فتح پانے کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجی اکٹھے کر لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ ہر وقت ہر اس چھوٹی چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی ریاست پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ بقول سید مودودی رجب 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی کمی تھی، ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستزاد، مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے حلیفوں نے مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے جس سے جنگ کی جائے۔ سیرت نگار بالعموم اس واقعے کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلہ پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ غزوہ تبوک میں قدم قدم پر ایمان افروز واقعات رونما ہوئے۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانشین صحابہ جن کے پاس سواریاں نہ تھیں اور اس وجہ سے وہ شریک جہاد نہ ہو سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرتے ہوئے زارو قطار رو رہے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو قدم با قدم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے جو منزل بھی طے کی ہے اور جو قدم بھی اٹھائے ہیں، اس سب میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس کٹھن سفر کی مشکلات جھیل رہے ہیں اور وہ مدینہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، وہ پیچھے رہنے والے نہ تھے، انہیں معذوری نے روک لیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکیمانہ نظام زندگی جامد اور بے رو اصولوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کے اندر انسانی کیفیات، نفسیات اور معروضی حالات کو ملحوظ رکھنے کی صلاحیت اور روح بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس غزوہ میں شریک 2 جلیل القدر صحابہ حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی بڑے ایمان افروز ہیں۔ یہ تھا غزوہ تبوک کا واقعہ۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔